رہیں خبروں سے باخبر۔ جی ناظرین، میں ہوں ثاقب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں الوفا نیوز کراچی۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اور مزمل اسلم کراچی پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا پریس کانفرنس میں۔ وہاں اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے اور دیکھتے رہیے الوفا نیوز۔ یہاں لے کے جانا چاہیے جس طرح 60s میں ہم 4th لارجسٹ اکانومی تھے ایشیا کی، اور دوسرا ہے کہ غریب آدمی کے لیے کام کرنا چاہیے، جس کے لیے میں نے کامیاب پاکستان پروگرام ایک انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو یہ میں تو جہاد پہ ہوں، باقی مجھے اس طرح کی چیزیں میں کر کے یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں کریں۔ سر معیشت میں ملنے میری مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس کو آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی، ہمارا مل کے بات کرنے کی فلڈس کے اوپر ہے۔ فلڈس کے اوپر تو عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے میں جتنے بھی پیسے ریز کروں گا، میں سندھ حکومت سے اگر بات کرنی پڑی، فیڈرل حکومت سے بات کرنی، بلوچستانی حکومت سے کرنی پڑی، مل کے اس میں ہم بانٹیں گے، ہم اس کے بیچ میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ چاہتا ہوں جو اس حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی اور آج کی اخبارات میں بھی آئی ہے، اور جو آئی ایم ایف کا 112 پیج کا ڈاکومنٹ آیا، آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کبھی بھی ہمیں لگا کہ ہم ٹیکس کو جو ہے وصول نہیں کر پائے سپیڈ سے، تو ہم جو ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس فوراً لگا دیں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سیلز ٹیکس کا منع کر دیا انہیں، سیلز ٹیکس تو صفر عمران خان اور شوکت صاحب نے رکھا۔ تو تیار ہو جائیں، یہ اکتوبر میں اگر 17% سیلز ٹیکس لگ گیا تو یہ 30 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ سکتا ہے۔ شوکت صاحب نے آپ کو بتایا کہ گیس کی 53% قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، لیکن 53% ایوریج ہے، یہ 235% تک، یعنی کہ جو سب سے کم جن کا بجلی کا اور گیس کا بل آتا ہے ان کا 235% تک، اگر مثال کے طور پہ 5000 آتا ہے تو اس کا 13500 ہو جائے گا۔ یہ 31 اگست کو امپلیمنٹ کرنا تھا، یہ کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا ہے، تو 31 اگست تو گزر گئی، انہوں نے معاہدہ ابھی کرتے ہی توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ٹیکسز نہیں پورے کر سکے تو ہم نئے ٹیکسز پھر لگا دیں گے، یعنی کہ ایک اور منی بجٹ، 5 منی بجٹ دے چکے ہیں، 6واں منی بجٹ، اور وہ کن پہ لگائیں گے؟ یہ جو ہم مشروبات پیتے ہیں ان چیزوں پہ، تمباکو چلیں اچھی بات ہے اس پہ، اور دوسری چیزوں پہ۔ پھر 5ویں چیز کہ پھر بھی اگر ہم سے نہیں ہوا تو ہم ترقیاتی اخراجات 350 ارب روپے سے کاٹ دیں گے۔ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم روپے کی قدر، شرح سود، ٹائٹ مانیٹری پالیسی وہ بھی رکھیں گے۔ شرح سود آلریڈی تاریخ کا بلند ترین اس وقت ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک بات یہ بتا دیں، جو شوکت صاحب کی پریس کانفرنس کا پہلا حصہ تھا کہ پروونشل سرپلسز جو ہے، جو آئی ایم ایف سے وفاقی حکومت نے صوبوں کے بہاف پہ معاہدہ کر دیا، آئی ایم ایف نے خود بول دیا ہے کہ صوبوں کے لیے ناممکن ہے کہ یہ اس کو پورا کر سکیں، اور اگر یہ پورا نہیں کر سکیں گے تو کون کون سے پلان ہیں آپ کے جس کی بیسس پہ جو ہے آپ ہمارے ٹارگٹس پورے کریں گے۔ تو یہ جو ہے تمام سیاست کی گئی، آئی ایم ایف نے خود اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا، اور جس کو شوکت صاحب نے بھی بتایا۔ جی ناظرین، آپ کو ہم نے دکھایا کہ سابق وفاقی وزیر شوکت ترین اور مزمل اسلم نے حکومت پاکستان کو صلاح دی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے ہمارے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے مدد مانگیں، اور اسی طریقے سے آئی ایم ایف سے جو قرضے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے درخواست کی جائے، تاکہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، دیکھتے رہیے الوفا نیوز کراچی۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔